لیکن ان کے ساتھ پرابلم ایک تھی کہ they were not prepared, وہ تیار نہیں تھے. مینٹلی طور پر ریلیکس تھے. ایسا پلیز جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں پرابلمس آتی ہیں. پھر سے کہا جب آپ ریلیکس کرتے ہیں آپ کی زندگی میں پرابلمس آتی ہیں. دوسرا تواریخ کو لکھا ہوا داؤد اپنے گھر کی محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا, ریلیکس کر رہا تھا. اور جب وہ ریلیکس کر رہا تھا تو اس نے چھت سے نیچے دیکھا تو وہاں پر ایک عورت نہا رہی تھی اور اسے وہ پسند آئی اور اس نے اس کے ساتھ زنا کی. وہ یہ سپاہی کی بیوی. ایسے ہی جب آپ ریلیکس کرتے ہیں شیطان آپ کی زندگیوں پر اٹیک کرتا ہے. خدا نے کہا شیطان دبکا بیٹھا ہے, وہ تلاش میں ہے, وہ سرچ آؤٹ کر رہا ہے, ہنٹ میں بیٹھا ہوا. پہلا پترس اس کے 5 بات میں لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس گھر سے ہوئے بکر کی طرح تلاش کر رہا ہے. وہ سرچ کر رہا ہے ٹیڑا ٹیڑا. کون ریلیکس کر رہا ہے اس کے پلیز. اگر آپ کو خدا کی مرضی اپنی زندگی کے بارے میں معلوم ہے تو پھر لیٹ مت ہو, پھر ویٹ مت کیجیے, پھر مت یہ اجازت دیجیے کہ خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے میں اپنے باپ کو دفن کروں. پھر پہلے یسوع کو رکھیے, باقی چیزوں کو پیچھے رکھیے. ہم میں سے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, ہمیں پتا خدا کی مرضی کیا ہے لیکن پھر بھی استاد کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں باپ استاد ہمیں اجازت دے پہلے میں اپنے باپ کو دفن کروں. یاد رکھیے یہ بات کھانے والے کام, یہ بابرکت ہونے کے کام نہیں ہے. سپر نیچرل عجائب اس وقت ہی ہوتے ہیں جب وہاں پر جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. جہاں پر خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی وہاں پر گواہیاں نہیں آتی. آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, زمین اور آسمان اور زمین پر ایک ایک چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چل رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یسوع کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے میرے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر آسمان سے ایک چڑیا بھی نہیں گرتی, ایک پرندہ بھی نہیں بنتا. اگر اس کی مرضی کے بغیر آسمان پر ایک برڈ بھی نیچے نہیں گرتی, وہ بھی بھوکی نہیں رہتی, تو پھر اگر آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے, اگر آپ کی زندگی میں خدا کا نام جلال پا رہا ہے, تو imagine whatever the God can do with you. پھر آپ کے وسیلہ سے خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. پلیز اس لیے اپنی امیجنیشن کو ایکسپینڈ کیجیے, اپنی سوچوں کو وسعت دیجیے. گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس, اس بیوقوفی سے نکل آئیے. انسان سے واقعی کچھ نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. خداوند سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر خداوند سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر خدا آپ کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اگر میرے لیے اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. ہر اس کے لیے کر سکتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے, جو اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے. آج آپ کی زندگی میں اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کی بڑی وجہ خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی. ہم میں سے اکثر بڑے سالوں سے میں دیکھتا ہوں, شاید مجھ سے پہلے ہے, دنیا نے ایک تھرمامیٹر جہاز نکالے جس میں پاسٹر کا ٹیمپریچر نوٹ کیا جاتا ہے. پادری ٹھیک ہے کہ دورہ پر ایک پادری بہت دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن میں حیران ہوتا ہوں تھرمامیٹر کے اپنے آپ مجھے لا کے دیکھو کہ تو ہی کتنے گرم ہے, کہ تو ہی کتنے ٹھنڈے, تو ہڈے ہی کتنا کرنٹ ہے. اپنا کبھی چیک نہیں کیتا, تجھے ہم لا کے چیک کرتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے. اس تھرمامیٹر سے بات نہیں بنے گی. جو مرضی کرو کرنٹ چیک کرتے رہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے تو پلیز یہ تھرمامیٹر اپنے اوپر اپلائی کریں, اپنا کرنٹ چیک کرو. ہم نے کتنی اس کی فرما برداری پوری, ہم نے کتنی اس کی مرضی پوری. اور جب آپ کی زندگی سے اس کی مرضی پوری ہوگی تو پھر جلال اس کے نام کو ملے گا. ہاللیلویا. پلیز یہ حقیقت ہے. آج خدا کی مرضی زمین پر پوری نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی کلیسیا مان کھا گئی. یسوع کہہ رہا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. اگر لگ چکی ہوتی تو کیا ہی خوش ہے, وہ خوش ہوتا. اگر اس کی خوشنودی جاننی ہے تو اس کی خوشنودی آپ کی سرفرازی میں ہے. زبور 35 اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہوا اس کی خوشنودی اپنے بندہ کی سرفرازی میں. خدا چاہتا ہے کہ آپ سرفراز ہیں, کیونکہ یاد رکھیے آپ کوئی بھی چیز بنائیں,
آپ کے پاس جو بھی آپ کسی بھی چیز کو اون کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بائبل کیوں نہ ہو، آپ کا موبائل کیوں نہ، آپ کا گھر کیوں نہ ہو، آپ کی گاڑی کیوں نہ، آپ کے بچے کیوں نہ ہو، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس میں سے کوئی نقص نکالے، کوئی اس کے بارے میں برا کرے، بلکہ ہر انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ یہی چاہے گا کہ میرے بچوں کی، میری چیزوں کی، جو میں کپڑے پہنتا ہوں، میں جو جوتا استعمال کرتا ہوں، جو میری واچ ہے، جو میرا موبائل ہے، ہر بندہ تعریف کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ نیچر ہے نا، یہ ہماری نیچر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پہن رہے ہیں، جو ہم یوز کر رہے ہیں، اس کی ہر بندہ تعریف کرے، ہم الگ سے نظر آئے۔ تو یہ نیچر کس نے ہمارے اندر ڈالی ہے؟ خدا نے ڈالی ہے۔ اور اگر خدا نے میرے اور آپ کے اندر یہ نیچر ڈالی ہے تو خدا کی بھی یہ نیچر ہے، اس نے مجھے اور اگر آپ کو بنایا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ فلاؤ ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ناکام ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی ہاری ہوئی زندگی ہو، آپ کی زندگی مایوسیوں میں، غربت میں، مسائل میں اور بیماریوں میں جکڑی ہو، بدروؤں کا قبضہ ہو آپ کی زندگی۔ اگر خدا یہ نہیں چاہتا تو پھر اس کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، اس لیے پلیز اس کی مرضی کو جانیے۔ اس زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے یہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہونے کے لیے زندگی گزاروں۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیونکہ اس کے ڈی این اے میں یہ بات ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ بات ٹرانسلیٹڈ ہے، اس کی روح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بیکاز گاڈ جو ہے خدا نے اسے کہا ہے پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اگر خدا نے میرے آپ کے لیے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو گرو، آپ کو رائز کرنا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو دنیا کو بدلنا ہے، تو پھر غور کیجیے کون سی چیز ہے جو نکاوٹ ڈال رہی ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو، آپ کی جستجو کو روک رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی ریزن شاگردوں کو یسوع نے بتائی ہے، یسوع نے کہا تھا یہ دعا کی کمی کی وجہ سے۔ دعا میرے عزیزوں خدا سے باتیں کرنا، خدا پر توکل کرنا، خدا کی طرف ایمان لانا۔ جب آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، جب آپ خدا کی طرف آنکھیں لگاتے ہیں تو پھر خدا آپ کی طرف دھیان لگاتا ہے۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے پھر دنیا آپ پر غالب نہیں آتی، بلکہ آپ دنیا پر غالب آتے ہیں، آپ مسائل پر غالب آتے ہیں۔ دعا آپ کو یہ سکھاتی ہے، کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جتنے مرضی طوفان ہو، جتنے مرضی پرابلمز ہو، اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے تو یہ طوفان تھم جائیں گے، یہ لہریں رک جائیں گی اور فتح خدا کے لوگوں کی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور پتہ کیا، لیکن یہ کب پتہ چلے؟ جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جب آپ کی زندگی میں خدا جو کچھ کرے، اس کی حضوری جو کچھ کرے گی، اس کا کلام کام کرے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کا نالج نہ ہونا آپ کی بربادی کا باعث ہے۔ اور اس کے 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے، وہ ساری تیاری ڈش لا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے نالج نہیں چھوڑا، ڈش لگانے سے آپ کو بھگوانوں کا علم تو مل جائے گا کہ بھگوان نے کتنے سنگ نے، سوڑ کتنی لمبی اور پوچھن کے ہو جی آرتی کے چڑھائی گی، لیکن خدا کا پتہ نہیں چلے گا۔ پلیز اس دنیا سے نکل آئیے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ و فریب ہے۔ یہ یسوع کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہے جہاں کے خدا نے ان لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ احیا نے نہیں کہ دنیا وہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ دنیا ہی ٹھیک ہے، کتنے سالوں سے آپ دنیا میں زندگی گزارے، آپ سروائیو کیسے کر سکتے؟ پھر آپ کی زندگی میں وہ کچھ کیوں نہیں ہے جو ان کی زندگی میں، جو دنیا آپ کو دکھا رہی؟ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کے سائے کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں دل لگائے ہوئے ہیں، وہ ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ نہ حاصل ہونے والی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کے سوائے خطا کے، سوائے نقصان کے آپ کو کچھ نہیں مل جائے۔ اس لیے پلیز نہ صرف ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیجیے، اپنے بچوں کی زندگیوں میں رکھیے، بلکہ اپنے خاندان اور فیملیز کو دکھائیں۔ رسالہ 6 باب اور اس کی 4، 5 اور 6 آیت میں لکھا، یہ باتیں جن کا آج کے دن میں تجھے حکم دیتا ہوں تو ان کو ذہن نشین کر۔ ان کو کیا کر؟ ذہن نشین کر، تو اپنے ذہن میں رکھ، ان کو تو اپنے دل کی تختی پر لکھ۔
تو اسے اپنے گھر کے پھاٹکوں اور چوکھٹوں پر لے، تو راہ جاتے، چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور پھر کو اپنی اولاد کو سکھانا۔ خدا اس حد تک اپنے کلام کے بارے میں سینسٹیو ہے، اور خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو راہ جاتے ہو، چلتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے وقت، جاگتے وقت، یعنی کیا تھوڑی دیر فلم دیکھتے اتنی دیر ڈرامہ دیکھی جائے، دعا کے بھی خریدی پیسہ ڈرامہ بھی سے تھوڑا دیر، پلیز یہ ڈرامہ آپ کا ڈرامہ بنا رہا ہے۔ خدا اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹ نہیں پائے، تو آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو پھر آپ مار کھا رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو آڈر کیجیے چند لمحات کے لیے، غور کیجیے آپ نے کہاں کہاں نہیں مار کھائے اور کیوں کھا رہے ہیں۔ کیوں شیطان ہر دفعہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، ہر دفعہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے، ہر دفعہ آپ کی برکت کے اوپر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، آپ صحیح چل رہے ہوتے ہیں لیکن چلتے چلتے ایک دم رک جاتی ہے گاڑی۔ وجہ کیا ہے؟ Because the God is God۔ کل ہم سنڈے اسکول سیمینار میں تھے، کل بھائی صاحب نے کلام سناتے تھے، ہم سارے پاسٹر کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے وہ بچپن کا گیت ہمیں یاد دلا دیا کہ چھوٹی سی جیون گاڑی دور دور کو جاتی ہے، ہاتھ سے نہیں چلتی، دور دور کو جاتی ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہماری جیون گاڑی میں بھی آئے، ہر دوسرے دن ہم ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں، کبھی یسوع کو پالے گا، کبھی شیطان کو پالے گا، تو گاڑی چل رہی کتنا؟ یہ دو پیر گاند کر دیں، دو پیر پیچھے، دو پیر ایسے نہیں ہوتا۔ یا تو یسوع کو ڈرائیور بنا لیں گے شیطان، ہاں دونوں رکھے راضی، اور جب آپ دونوں کو راضی رکھتے ہیں تو پھر آپ کرائسس میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، یعقوب کی کتاب کو پڑھیں اس کے پہلے باب میں، ایک چشمہ سے دو رنگ کا پانی نہیں کرتے، ایک چشمہ سے دو رنگ کا پانی نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں گرم بھی نہیں ہوں، سرد بھی نہیں، میں نہیں گرم ہوں، تو خدا کہہ رہا ہے میں تجھے تیرے منہ سے نکال پھینک دیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں سرد نہیں ہوں، میں تھوڑی گرم بھی ہوں، نہیں تھوڑی گرم نہیں تو تھوڑی سرد بھی ہے، نہیں گرم ہوں، میں چلنی ہے وہاں، لیکن پھر یہ بھی سن لیجیے خدا کہہ رہا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو، کیونکہ اسے نیند گرم نہیں چاہیے اور انہیں ایسے لوگ چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خدا کے لائق نہیں ہیں۔ اگر جداؤ جنگ کرنے گیا ہے تو اسے صرف 300 لوگوں کو چنا، وہ 300 لوگ اس لیے اس قابل تھے کیونکہ انہوں نے ڈیلے نہیں کیا، انہوں نے مرضی کو جانا ہے، انہوں نے وقت کا ضائع نہیں کیا۔ آج ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سوچ سوچ کے، کی کریے، چاہیے کہ نہ کریں، کریے کہ نہ کریے، دعا کریے کہ نہ کریں، ایسے نہیں ہے۔ آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، لکھا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آپ نے سخت کیے ہوئے تھے، اور اگر دلوں کو سخت کیا ہوا ہے تو فتح نہیں۔ پلیز آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں، آپ سفر پر جاتے ہیں، یا فوراً سامان پیک کر کے بھاگ جاتے ہیں؟ پیکنگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، گاڑی کا ٹائم پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہ گاڑی چاہ گئی ہوتے پھر نہیں تو کرو، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں سب کچھ پلان ہے تو پھر خدا کے لیے آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ کا پلان کیا ہے؟ پلیز زندگی کے ان پوائنٹس کو نوٹ کیجیے، کیونکہ آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کی یہ کتاب جسے میں اور آپ بائبل کہتے ہیں، اس میں اس کے وعدے ہیں، اس میں صرف اور صرف اس کے وعدے ہیں، اور اس نے یہ وعدے سب کے سب ہاں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور اس نے خود کہا if you do this، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ وعدے ہیں اور ان وعدوں کے ساتھ شرائط ہے۔ آپ کتنی جافشانی کر رہے ہیں، آپ اس کے کلام کو پورا کرنے کے لیے کتنے بیدار ہیں، اور آپ جس حد تک جافشانی کر رہے ہیں، جس حد تک بیدار ہیں، اسی پرپورشن کے ساتھ، اسی پیمانے کے ساتھ خدا آپ کے پلڑے کو بھر رہا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے ہاتھ سے ناپا جائے۔ آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا، میرے برکت، فتح، غلبے کا،
اپنی شفا کا اپنے پہنچوں. اگر آپ نے پوری شفا پانی ہے تو آپ نے اسے پوری پیروی کرنی ہے. اگر آپ نے پوری فتح پانی ہے تو آپ نے پورے کلام کو پورے طور پر اپنے دل پر رکھنا ہے. داؤد سے سیکھے زبور 119 میں لکھا ہوا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر داؤد خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ رہا ہے تو پھر امیجن کیجیے اس کے سامنے نہ ریچ ٹھہر رہا ہے, نہ شہر ٹھہر رہا ہے, نہ جاتی جلے ٹھہر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے زور اور اپنی توانائی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ he knows his God, اسے اپنے خدا کا پتہ ہے. اسی لیے وہ فلسطین کو بھی کہتا ہے جیسے میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے اسی طرح فلسطین میں تجھے بھی مار ڈالوں گا. ہاللیلویا. لیکن ہم ضرور داؤد بنتے, نقل ضرور لانے ہیں, لیکن مار بھی بڑی کھانا. اس کی بڑی وجہ میری طرح دیکھنے سے. یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. یہ لائف لانگ تجربہ ہے. ایک دن 2 دن کا روحانی ہوا گل نہیں بنے. اگر میں بھی ان کی طرح جو گا رہے تھے واجہ پڑ گیا تھا نہیں تو کو میں بھی لا لاؤں تو میرے سے نہیں لگے گی, کیونکہ میں نے پریکٹس ہی نہیں کی. مجھے ان چیزوں لائق نہیں پتا. ہر چیز میں آپ کو گھومنا پڑے, آپ کو متصل ہونا پڑے, آپ کو اس کے کلام کے اندر گہرائیوں کو اپنی زندگی میں لینا ہو, پھر جا کے آپ کی زندگی میں یہ لیول آتا ہے. اور اگر آپ یہ لیول چاہتے ہیں تو میرے چیزوں آج ہی سے فیصلہ کیجیے, ڈیسائیڈ کیجیے کون سے ٹریک ہم نے پکڑنا ہے. بہت سال پہلے میں نے کسی کو مثال سنائی, انہوں نے بتایا کہ ٹرین کا ٹریک ہوتا ہے. ٹرین اپنے ٹریک کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر ٹرین ٹریک سے اتر جائے تو اس کا انجن جتنا مرضی زوراور ہو, پائے وہ کو انجن لاؤ پائے پچھل لاؤ, اس سے نہیں چلنا, کیونکہ ٹرین کا ٹریک اس کی پٹری ہے. ہم میں سے بہت سارے ٹرین پٹری تو لا کے چلانے کی کوشش کرو, یہ نہیں چلے گی, آپ پھنس جائیں گے. اور پھنسے ہوئے پلیز آپ کو پٹری بنانی ہوگی, اور پٹری خدا کا کلام ہے. جب تک آپ کلام کی روشنی میں نہیں چلیں گے آپ سکسیڈ نہیں ہو سکتے. داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے. آپ کو اس کے قدموں کے چراغ اور راہ کی روشنی میں چلنا, اس کی مرضی کو جانا, اور جب آپ اس کی مرضی کو جانیں گے پہلے ریزلٹس آئیں, اور یہ ریزلٹس سپر نیچرل ریزلٹس ہیں, یہ گواہیوں سے بھرپور ریزلٹس ہیں. The people will acknowledge it. لوگ جانیں گے, لوگ کہیں گے you are the people of God. آپ خدا کے خادم ہیں, آپ کے اندر خدا کا روح بستا ہے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. میں بڑا دعا کروں, میں بڑی دعا کی, میں بڑا خدا نہ چاہتا, میں بڑا خدا نہ دینا. Nobody knows. کوئی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر گفٹ, آپ کی برکتیں, آپ کا خدا کا دیا ہوا خزانہ جو لوٹا کر آپ کو دے رہا ہے. People will know. خدا کے لوگ جانیں گے واقعی یہ خدا کا بیٹا, یہ خدا کی بیٹی ہے, کیونکہ خدا نے اسے نوازا بھی ہے اور یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے, اور اس کی زندگی میں خدا کی قوت موو کرتی ہے. ہاللیلویا. پلیز there is no else thermometer, کوئی اور سٹینڈرڈ نہیں, کوئی اور تھرمامیٹر نہیں سوائے خدا کا کلام. پلیز word of God is the standard. خدا کا کلام سٹینڈرڈ ہے. یہ کلام آپ کی ڈائریکشن ہے, یہ کلام آپ کی رہنمائی ہے, یہ کلام آپ کی فتح کی ضمانت ہے, یہ کلام آپ کی صحت ہے, یہ آپ کی ہڈیوں کی تازگی اور آپ کی ناف کی صحت ہے. میں نے 4 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. بلیورز آپ کی زندگی میں 4 چیزیں ہونا بہت ضروری. پہلی چیز ریولیشن آف جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ, روح القدس کے آگاہی, پاک روح کی قدرت کا بہاؤ آپ کی زندگی. Third thing is that word of God, خدا کا کلام. جب تک آپ کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں, کیونکہ خدا کا کلام اس کے منہ کی باتیں ہیں, اس کی will ہے, اس کی مرضی ہے. اگر کوئی شخص مر جائے تو سب سے پہلے اس کی وصیت کو لیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے حصے ہونے کہ نہیں زندگی کی آنا ہے, بالیاں بھی تو دینیاں نے,
میرا جا زیور ہے کہ دینا ہے، کپڑے کتنے لینے نے، جوتی کتنے لینی ہے، ایسے پانڈے نے کتنے کو جانے چاہیے. یہ جو زمین ہے یہ اس کی کتنے حصے ہوئی، یہ ساری چیزیں ایک ہی کاغذ میں لکھی جاتی ہیں. جو اس کاغذ کا نام تھا وصیت بل. خدا نے اپنی ساری کی ساری وصیت اس کے اندر، اس وصیت کو کلام، اور یہ کلام جب تک آپ کو خدا کی وصیت کا معلوم نہیں ہے، کلام کی کیا نہیں، اس کو کھول کے پڑھنے سے آپ کو پتا چلے خدا نے آپ کے بارے میں کیا وصیت کی. پادری لوگ تیرے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی جی آپ کے بارے میں خدا کی کیا وصیت ہے؟ آپ کی زندگی میں خدا کے کیا پلانس؟ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خدا نے آپ کو کہاں پر رکھا اور آپ کہاں پر. اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ خدا کی آپ کی زندگی کے بارے میں مرضی کیا ہے، خدا آپ کے بارے میں چاہتا کیا، تو جتنے بڑی تمہیں پھر آپ کو کیا پتا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زمین آپ کی پیدائش، آپ کا اس زمین پر زندگی گزارنا کوئی حادثہ نہیں ہے. یہ خدا کے منصوبے کے تحت ہے، اور یہ خدا کا منصوبہ اب بھی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا اس نے بنایا عالم کے سے بیشتر. بفور دا بگننگ، اس سے پہلے کہ وہ زمین و آسمان کو تخلیق کرتا، دنیا کا آغاز کرتا، اس نے پلانز میں، اپنے منصوبہ میں مجھے اور آپ کو رکھا ہوا. اس کا پلان تھا کہ 2021 کو اس ٹائم پر، اس وقت پر، ان گھڑیوں میں، اس جگہ پر فلاں فلاں شخص فلاں فلاں جگہ پر ہوگا. اگر نہیں تو یسایا 46 باب کو پڑھی، وہاں پر لکھا ہوا میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اے اسرائیل سن اور یاد رکھ، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. آئیے میں سب کو اس کی نامی آئے. پہلی باتوں کو جو قدیم سے یاد کرو کہ میں خدا ہوں، کوئی دوسرا نہیں. پلیز بلیور اس بات کو یاد رکھیے. ہم نے پیسہ جب ہوتا ہے ہم اسے خدا بنا لیتے ہیں. جو پیسے مقدر نہیں آنے خدا کو کتنے تو پریشانی بھائی ہو آنے خدا کو کتنے ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو خدا بنا لیتے ہیں. روٹی نہ تو کہنے خدا کو کتنے ساتھ روٹی روٹی خدا ہے. پیسے نہ تو پیسے ہی خدا ہے. نوکری نہ تو نوکری خدا ہے. خدا کو سکھا رہا میں خدا ہوں، کوئی دوسرا خدا نہیں. میں خدا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے. جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں. اور کیجیے 10ویں میں لکھا جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں. جو from the beginning he's telling about the end. آغاز سے ہی وہ اینڈ کا بتا رہا ہے. اجے فلم شروع نہیں ہوئی پہلے انہیں اینڈ کا راستہ لے کر اینڈ کی ہونا. آپ کی زندگی کا بھی آغاز ہوا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ آپ کا انجام کیا ہو. اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع نہیں آئی بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. خدا اپنی مرضی بھی پوری کرے گا اور اس کے ارادے بھی قائم رہیں گے. یہ حقیقت ہے. آپ کے بارے میں بہت سارے ہیں جو مرضی کے، یہ پاسٹر خراب کر رہا ہے، یہ پاری آپ کو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر خدا کی مرضی میں آپ کی زندگی ہے تو whatever is ever against you، آپ کے خلاف چاہے جو مرضی کیوں نہ ہو، کوئی ایک منصوبہ بھی آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو. کیونکہ یسایہ 54:17 میں لکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو تیرے خلاف کار پڑ رہا ہو. نہ تو سنگل ویپن، کوئی ایسا ہتھیار نہیں جو آپ کے خلاف چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے پلان میں ہیں. زبور کامل میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا وہ قادم ہونے کے سائے میں سکونت کرے. اس کے دانے طرف 10,000 گر جائیں گے، اس کے ارد گرد 1,000 گر جائیں گے، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی میں ہے. اس لیے خدا یہاں پر پھر سے ریپیٹ کر رہا ہے میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی دوسرا بنایا ہوا تو اسے نکال دیجیے اپنی زندگی سے. اس پر توکل کرنا سیکھیے
کیونکہ جب آپ اس پر توکل کرتے ہیں، جب آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر رزلٹس آتے ہیں۔ کیونکہ خدا وہ چٹان ہے جو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خدا وہ آپ کی جانوں کا لنگر ہے جو آپ کو آخر تک لے کر جاتا ہے، وہ کبھی آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ لیکن یہ اس وقت ہی آپ کو تجربے ہوں گے جب آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے، جب آپ اس پر توکل کرنا سیکھیں، جب لہریں آپ کو ڈبوئیں گے، جب طوفان آپ کو غالب آئیں گے اور آپ خاموش ہوں گے اور اپنے خدا کی ستائش کریں گے اور پولس اور سلاس کی طرح خدا کی حمد کے گیت گانا شروع کریں گے، تو پھر یقین جانیے میرے عزیزو پہنچال بھی آئیں گے، قید خانہ کی نیو بھی ہلے گی اور بیڑیاں بھی کھل جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ سیکھیے، اور جب تک آپ سیکھنا نہیں آپ پتہ نہیں، آپ جتنا مرضی کا گاڑی اچھی رکھتے ہیں، جتنی مرضی اچھا شاندار شکوہ کی چیز کرو، لیکن اگر آپ نے اسے چلانا ہی نہیں سیکھا تو آپ کمفرٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کھڑی کی کھڑی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سالہ سال سے بائبلیں پڑھی ہیں، سالہ سال سے ہمارے خاندانوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، پاسٹرز آ رہے ہیں، پادری نہیں آتے رہی نہ تو پہنچ جاتے، چاہے نیڑے ہو دور ہو رہی گڈی کرانے پہنچ جاتے، لیکن برکت نہیں آتی۔ وجہ کیونکہ پاسٹر کے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے عمل کرنے سے فرق ہو گیا۔ آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے، آپ کو موڑنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ پولس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں اور قابو میں رکھتا ہوں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں پلیز غور کیجیے، ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہے، کوٹنا ہے، قابو میں کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سکھانا ہے، اپنی لائف سٹائل کو مینیج کرنا۔ جب تک آپ اپنے سٹائل کو مینیج نہیں کریں گے، ڈسپلن نہیں کریں گے، ریزلٹس نہیں۔ بیچ آپ کے پاس اور میرے پاس بھی، لیکن آپ اس بیچ پہ کچی زمین میں جا کر ہوتے ہو۔ میں اس بیچ کو اپنے ہاتھ میں یا زمین کے کسی ٹائل پہ یا فرش پہ رکھ دیں، 6 ماہ بعد، سال بعد آپ نے جو بیج بویا ہے اور جو زمین میں بویا ہے وہ اگنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو میرا بیج ہے جو ٹائل پہ پڑا ہوا ہے، جو فرش پہ پڑا ہوا وہ نہیں اگے گا، وہ بیج رہے گا۔ وجہ کیا؟ اور میں اگر کہوں کہ میرا بیج تو اگ نہیں گیا تو ہٹا کے جو ہو گیا تو آلو کے سوال آتی ہے، میرے تو لگی نہیں کری۔ تو فرق ایک بات کا ہے، کیونکہ بیج کو اگنے کے لیے اسے موئسچر چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے نمی چاہیے، اسے پانی چاہیے۔ آپ نے اسے کچھ نہیں دیا، آپ نے بھی بیج لیا، اس نے بھی بیج لیا، لیکن دوسرے نے اس بیج کو بویا ہے، اس نے اس پر گوڈی کی ہے، اس نے اس پر محنت کی ہے، اور اگر اس نے اس پر محنت کی ہے تو اس کو فروٹ مل رہا ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں، بیج کو لے کر، کلام کو لے کر گھروں میں سو جاتے، اپنی عادت کو نہیں بدلتے، اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، اپنی فیملی پہ کام نہیں کرتے، اپنے حالات اور اپنی سچویشن کو مولڈ نہیں کرتے، تو ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ ریزلٹس دیکھنے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی ہے، آپ کو کام کرنا۔ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے، ایمان بغیر عمل کے مردہ۔ میں کراچی تھا، میں پاسٹر کے پاس بیٹھا ہوں، اور بھائی صاحب تھوڑا اسٹینڈرڈ ہے تو ہی ہوتے نہیں آتا، تو میں کہ باقی میرا اسٹینڈرڈ ہے، کیونکہ میں مجھے اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں کہا میں نے کبھی اپنے پیسے کو پیسہ نہیں کہا، بلکہ اپنے پیسے کو خدا کا پیسہ کہا ہے، اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں پیسے کو نہیں دیکھتا، خدا کو دیکھتا ہوں۔ جب میں خدا کو دیکھتا ہوں تو پھر خدا سب کچھ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم میں سے بہت سے پیسے اور خدا سے جب ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے پھر حالات آگے خدا کو پتہ ہے کتنا ایسی خرچہ بہت ہو گیا، خدا کو پتہ ہے کتنا ایسی فوتگی ہوگی، خدا کو پتہ ہے کی فوتگی، ایسی پریشانی بڑھ گئی، خدا کو پتہ ہے کی پریشانی، خدا کو پتہ ہے کی منگنی چاہیے، خدا کو پتہ ہے کی بیاہ پہ گیا کیا ہوگا۔ اگر خدا کو پتہ ہے تو پھر خدا کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ایسے نہیں، کسی بھی چینج نہیں آ رہی۔ چینج اگر دیکھنی ہے تو پھر خدا کو نہ بتانا شروع کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو بتانا شروع کیجیے۔ خدا کو دس کے خدا کو تینوں پتہ ہے، خدا کو تینوں پتہ ہے، خدا کو تینوں پتہ، خدا کو تو پتہ ہے، لکھا ہے اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہی نہیں ہے۔
خدا کو سب کچھ پتا، تعلق کیوں نہیں پتا لگ رہا؟ کتوں پتا لگے گا؟ اور کتنا گزرنا ہے اور کتنا برباد ہونا؟ کلام میں لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر بشر کے لیے خوراک مہیا کرتا، اور خدا کی مٹھی کیسے کھلے؟ آپ نے کبھی لیا ہی نہیں؟ کتوں دن کی باری یہ پیچھا منہ کر لے جائے، لو جی پاری سب پکڑ لگے گا، ضرورت نہیں ہے، خدا کرتا نہیں ضرورت۔ ایمان لانے والوں کے درمیان بہت سے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہوں، کلام زندہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے، اور دھوکہ کی بات سمجھا کرتی ہے، اس کی یہ رزلٹ دیتا ہے، یہ زندہ ہے، اس کے اندر زندگی۔ اگر آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کر چل رہے ہیں، اس کلام پر عمل کر رہے ہیں، اس کلام کو بول رہے ہیں، تو حالات آپ کے بدلیں گے، سچویشنز بدلیں گی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، میں اسے چھڑاؤں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا۔ کیا آپ نے اس کا نام پہچانا ہے؟ نہیں پہچانتے، ایسی تو کھا کٹی گئی تھی، اس لیے ایسی پیسے تھوڑے آئے سن، اس لیے ایسی بچیاں کا خرچہ ہوتا ہوگا، ایسی کم ہو، سالہ سال سے یہ دھوکہ، اور یہ دھوکہ آپ کی برکت کو سنیچ کر گا، آپ کی فتح کو روک گا۔ فتح یسوع کے نام میں ہے، فتح آپ کے پیسے میں نہیں ہے، فتح یسوع کے نام میں، فتح آپ کے زندگی میں نہیں ہے، فتح یسوع میں ہے۔ آپ خالی برتن ہیں، یو آر این ایمپٹی پاٹ، آپ خالی ہے اور خالی رہیں گے۔ کوئی چیز اس زمین پر آپ کو نہیں بھر سکتی، اگر کوئی چیز بھر رہی ہے تو اس کے روح کا مسا ہے، اور اس مسا کی قیمت نہیں ہے، یہ مسا کی قیمت لائی ہے۔ نے پانی میں کی ڈائری کی تھی، پانی میں اس پہ ایسا ہے، پانی لا کے نہیں اندر ساری قریب ہو گئے، اور گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس۔ جب آپ کہتے ہیں وہ خدا کو دے رہے ہیں تو پھر پانی میں کیا لے آنے دو؟ وہ جادوگر تھا، وہ شاگردوں کو آپ کہتا ہے جب میرے ہاتھ رکھنے سے لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں تو مجھے بھی برکت دو، میرے کو پیسے لگے۔ ایسے ہی ہے، امان کی کتاب اس کے نام باپ میں لکھا 8ویں بات، وہ جادوگر آ کے سوال کرو، ہماری سوچ بھی جب آج کل جادوگر بن گئی ہوگی، جادو وہ بیٹوں مل جاتے جادو ہی دیتے تو آپ دیتے کیوں؟ ایسے نہیں ہے، پیسے سے مسا ہونا، پیسے سے برکت کو نہیں آپ خرید سکتے۔ یہ پیسہ شیطان کا ہے، خدا نے پیسہ نہیں بنایا، پیسہ انسان نے بنایا ہے۔ خدا نے اگر کوئی چیز کریٹ کی ہے تو وہ ایمان ہے، اور آسمان پر صرف ایک ہی کرنسی چلتی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز نانسنس سے نکل رہا ہے، زر کی دوستی، زر کی دوستی ہر طرح کی گناہ کی جڑ ہے، اس دوستی سے نکل رہا ہے۔ چرچ خدا ہماری زندگی سے اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، تیری زندگی سے، تیری زندگی سے، آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی پوری، اور جب اس کی مرضی پوری ہوگی تو پھر آپ فتح دیکھیں، پھر آپ گواہیاں دیکھیں، پھر آپ جلالی کام دیکھیں، پھر آپ کی زندگی میں گھاٹے نہیں آئیں۔ اس بیوہ نے جس کے پاس صرف منہ کی برادہ تھا اور کپی میں تھوڑا سا